اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز احباب، آج ہمارا فقہ کے سلسلے کا دوسرا سبق ہے، اور آج ہمارا سبق کا عنوان تین چیزیں ہیں: وضو، غسل اور تیمم۔ وضو، غسل اور تیمم، یہ تینوں اسلام کے نظام طہارت کی بنیاد ہیں۔ اسلام پاکیزہ دین ہے، اور یہ پاکیزگی کا ہی سبق دیتا ہے۔ دل و دماغ میں پاکیزگی، فکر و نظر میں پاکیزگی، اور پھر ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر پاکیزگی اختیار کرنے کا یہ سبق دیتا ہے، اور اسلام نے اس کا ایک میکنزم بنایا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ خودکار طریقے سے مسلمان اگر ان احکامات پر عمل کرے تو خودکار طریقے سے وہ اپنے آپ کو پاکیزگی اور طہارت میں محسوس کرے گا۔ اور یہ جو میکنزم ہے، یہ جو سسٹم ہے پاکیزگی اور طہارت تک کا، اس میں سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ وضو کرنا ہے، جس میں اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو دھونا ہے۔ اور مخصوص حالات میں آپ پر غسل کرنا واجب کر دیا گیا، ضروری کر دیا گیا، گویا کہ آپ نے اپنے پورے جسم کو صاف کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو پاکیزگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے پھر آپ کو تیمم کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ پیدائش سے لے کے وفات تک آدمی اس پاکیزہ سسٹم میں اور اس میکنزم میں آدمی اپنے آپ کو اپنے اوقات گزارتا ہے، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت پہ پھر اسے غسل دے کے اور بڑے اعزاز اور احترام کے ساتھ پاک صاف کر کے تو پھر قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو اسلام کا جو نظام طہارت ہے، اس کے یہ اجزاء ہیں: وضو، غسل اور تیمم۔ آج ہم ان کے بارے میں کچھ مسائل اور ان کی تفصیلات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وضو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وضو اسلامی نظام طہارت کا بڑا اہم جز ہے، اور یہ نماز کے مقدمہ کے طور پر فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تب وضو کرو۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وضو بذات خود کوئی مقصودی عبادت نہیں ہے۔ بعض حالات میں یہ مقصودی عبادت بنتی بھی ہے، لیکن جو عبادات ہیں ان میں یہ وضو عبادت کے مقدمے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کرا دی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ بڑا اہم جز ہے۔ اور وضو کے معانی کیا ہیں؟ وضو کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھنے کے لیے ہم اس کے اعراب کو دیکھتے ہیں۔ وضو اگر واو کے پیش کے ساتھ ہو، وضو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء کو صاف کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا۔ اور اگر واو کے زبر کے ساتھ ہو، وضو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ پانی بھی کہا جاتا ہے، اور جو برتن ہے یا ظرف ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے، تو اس کو بھی وضو کہا جاتا ہے، واو کے زبر کے ساتھ۔ اور یہ وضاعت سے ماخوذ ہے۔ وضاعت کا مطلب ہوتا ہے روشنی، روشن ہو جانا کسی چیز کا۔ قرآن کریم میں اس مادے کو استعمال کیا گیا ہے پہلے سپارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، اور اس میں یہ استعمال کیا: فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد کا ماحول یہ روشن ہو جاتا ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وضو کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ وضو بعض اوقات فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے، پچھلی کلاس میں ایک سوال بھی آیا تھا کہ اگر وضو واجب ہے تو واجب کی تعریف پر اگر وضو کو لیا جائے تو نماز اگر بغیر وضو کے پڑھ لی جائے
وضو کو واجب کہیں گے تو پھر نماز تو ہو جانی چاہیے بغیر وضو کے. تو یہاں پر واجب اور فرض کا فرق ایک ہے اصطلاحی اور ایک ہے عمومی. عمومی طور پر واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. جہاں پر فرض بولنا ہوتا ہے وہاں پر واجب بول دیا جاتا ہے، اور جہاں پر واجب بولنا ہوتا ہے وہاں پر فرض بول دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادفات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن اصطلاحی طور پہ احناف اور دیگر فقہا کے درمیان اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. واجب اور مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ واجب کی اصطلاح نہیں ہے، نہ امام مالک کے ہاں ہے. احناف کے ہاں واجب کی اصطلاح موجود ہے اور وہ فرض اور واجب میں کچھ فرق کرتے ہیں. احناف کے ہاں فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور ایسی دلیل قطعی کہ اگر اس فرض کا کوئی انکار کر دے تو وہ اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا. مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں تو نماز کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اس چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دلیل تو بہت مضبوط ہو، جس پہ تاکید تو بہت آئی ہو، لیکن یہ دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی واجب کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. ہاں اس کی یہ کہا جائے گا یہ وہ گناہ گار ہے، تفسیق کی جائے گی، فاسق قرار دیا جائے گا، لیکن کافر قرار نہیں دیا جائے گا. اس کی مثال ہے مثلا عشاء کے وتر ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز میں وتر نہیں ہوتے، تو وہ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کے درجے کی دلیل سے وتر ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی وتر کا انکار کرتا ہے تو ایک واجب کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. ہاں تکفیر سے نیچے کوئی درجہ ہے جو گمراہی کا، تو اس کا حکم اس پہ لگایا جائے. ایک فرق تو یہ ہے. اور واجب کے بارے میں ایک فرق فقہا یہ بھی کرتے ہیں کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چھوڑے ساری زندگی کیا ہو لیکن فرضیت اس کی ثابت نہ ہو تو اس کو ہم واجب کہیں گے. اور دوسرے فقہا اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد سنت موقدہ ہوتی ہے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض کے بعد ایک درجہ واجب کا بھی ہوتا ہے جو سنت موقدہ اور فرض کے درمیان میں ہوتا ہے. تو اس لیے عمومی طور پہ اگر کسی فرض چیز کو واجب کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے اس کا مترادف ہونے کی وجہ سے. لیکن اصطلاحی طور پہ احناف واجب اور فرض میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. تو وضو کی مختلف حیثیتیں ہیں. اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ وضو فرض کب ہوتا ہے اور وضو واجب کب ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو نماز کے لیے فرض کیا گیا ہے. جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے، نماز چاہے کوئی بھی ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو واجب ہے. اور وضو فرض ہے، اس کو ہم فرض کہیں گے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں وضو کو ہم واجب کا درجہ دیتے ہیں. مثلا طواف کرنا، یہ وضو کر کے کرنا چاہیے، اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے بغیر وضو کے طواف کر لی ہے تو اس کا طواف ہو جائے گا. ہاں اسے دم واجب دینا پڑے گا. دم جب ہم حج اور عمرے کی اصطلاح میں دم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے قربانی ہوتی ہے. گویا کہ اسے اس غلطی کی وجہ سے ایک قربانی کرنی پڑے گی. جب وہ قربانی کر لے گا تو اس کے طواف، بغیر وضو کے طواف کرنے کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا. اب یہاں پہ وضو نہیں کیا لیکن طواف پھر بھی ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی نے وضو نہیں کیا اور اس کی نماز ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے نماز کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے وضو واجب ہے. اس تھوڑے سے فرق کی وجہ سے فقہاء احناف فرض اور سنت موقدہ کے درمیان یہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں. امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی. اور مستحب کہتے ہیں کہ کسی مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر لینا بہتر ہوتا ہے. مثلا آپ نے وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں، اب آپ کو نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے اور پانی موجود ہے تو آپ نیا وضو کر لیں تو یہ بہتر ہے. تو اس کو ہم مستحب کہیں گے. بہت سی جگہوں پر وضو کرنا یہ مستحب ہوتا ہے. اور یہ جو ریڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس میں
کافی ساری جگہ لکھی گئی ہیں جہاں پر وضو کرنا یہ مستحب کے درجے میں اس کے بعد ایک وضو کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا وضو اس امت کی خصوصیت ہے؟ کیا پہلی امتوں پر وضو کرنا ضروری نہیں تھا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہی ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتیں وضو نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جو محقق بات یہ ہے کہ وضو پہلی امتوں میں بھی موجود تھا، اور پہلی امتیں بھی وضو کیا کرتی تھی، اور یہ اس یعنی امت کی خاص یا خصوصیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ریڈنگ میں کچھ تفصیل ہے، تو اگر آپ اس کو ملاحظہ کر لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ وضو کی جو آیت ہے وہ مکی صورت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی نہیں ہے، مدنی صورت ہے۔ تو اس سے یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا وضو مکہ مکرمہ میں وضو نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے یا کوئی عبادت کرتے تھے اس میں مسلمان وضو نہیں کرتے تھے؟ تو اس میں فقہا یہ بتاتے ہیں، مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ وضو مکہ مکرمہ میں موجود تو تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے وضو بھی کروایا تھا، وضو موجود تو تھا، لیکن وضو نماز سے پہلے وضو کرنا یہ واجب نہیں تھا، یہ مستحبات میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے، آسانی ہو گئی، سہولت ہو گئی، تو پھر وضو واجب قرار دے دیا گیا۔ تو گویا کہ مکہ میں وضو کا وجود تو تھا لیکن وجوب نہیں تھا، وجوب مدینہ منورہ میں آ کے ہوا ہے۔ اچھا، وضو جب آپ کریں گے تو جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ مثلا اسلام کے 5 ارکان ہم نے پڑھے ہیں، اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان، اگر ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ اسلام مکمل نہیں ہوتا، اسلام دائرہ اسلام میں آدمی داخل نہیں ہوتا۔ تو شریعت کی یا فقہ کی اصطلاح میں ارکان یا رکن یہ اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کی وجہ سے کسی حکم کا وجود ہوتا ہے، اگر اس عمل کو اس میں سے نکال دیا جائے تو وہ حکم ہی باقی نہ بچے۔ تو وضو کے ارکان یا وضو کے فرائض یہ کتنے ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وضو کے 4 ارکان ہیں، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا یہ فرض ہے، اور کتنا چہرہ دھونا فرض ہے؟ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک۔ تھوڑی کے نیچے کا کون سا حصہ؟ جہاں پر عام طور پہ آدمی کی داڑھی ختم ہوتی ہے، یا جہاں پر تھوڑی ختم ہو کے گلا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں تک آپ کا وضو کے لیے چہرہ دھونا یہ ضروری ہے۔ اور سائڈوں سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو کان کا نرم حصہ ہے یہ یہاں پر آگے چہرہ ختم ہوتا ہے اور کان شروع ہوتا ہے، تو یہاں سے لے کے دوسرے کان شروع ہونے کے حصے تک یہ اتنا چہرہ دھونا، اس طرح دھونا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ ایک دفعہ دھونا فرض ہے اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ پہلا فرض یہ ہے وضو کا۔ دوسرا وَامْسَحُوا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بازو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ دھو لیا کرو کوہنیوں سمیت۔ مرافق یہ مرفق کی جمع ہے، مرفق عربی میں کہتے ہیں کوہنی کے جوڑ کو، گویا کہ جہاں پر یہ کوہنی کا جوڑ ہے اس سے اوپر تک دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ ایک دفعہ دھونا فرض ہے اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سر کا مسح کر لو، تو سر کا مسح کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کتنے سر کا مسح کرنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنی آدمی کی پیشانی ہوتی ہے اتنا پیشانی کے بقدر سر کا مسح کرنا
یہ فرض ہے، چاہے وہ آگے سے کر لے، چاہے وہ پیچھے سے کر لے، چاہے وہ سائڈ سے کر لے۔ اگر پیشانی کے بغیر اس نے سر کا مسح کر لیا ہے تو اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اور احناف کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رأس کا لفظ بولا ہے، اور رأس کا لفظ یہ پورے سر کے لیے آتا ہے، اس لیے پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأس کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے سر کے لیے بولا ہے، تو ہم ایک بال کو بھی سر کہہ سکتے ہیں، کسی ایک جز کر بھی کل کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو ان کے تین اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بال کے برابر اگر مسح کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بال نہیں بلکہ کم از کم 3 بال اگر کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ عام عرف میں جتنے سر کو چھونا مسح کہلاتا ہے اتنے سر کا مسح کرنا کافی ہے۔ تو یہ تین اس میں اقوال ہیں۔ امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، حناف کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور صرف اپنی پیشانی کے بقدر، اپنی پیشانی کے مقدار کے برابر سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کی دلیل ان کے پاس احادیث ہیں۔ احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار ناسیہ، یعنی جتنی ان کی پیشانی تھی اس کے بقدر سر کا مسح کیا۔ اور اس میں سر کے مسح میں اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ریڈنگ میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا، چوتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اب یہ پاؤں کا دھونا اور ٹخنوں سے اوپر تک دھونا یہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ وضو کے اندر کچھ مسائل میں فرض اور سنت ہونے کا اختلاف ہے۔ مثلا المزمزۃ والاستنشاق، مزمزہ کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر کلی کرنا، اور استنشاق کہتے ہیں ناک کو جھاڑنا، ناک میں پانی لگا کے تو اس کو جھاڑنا۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کی وضو میں کیا حیثیت ہے؟ احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کیونکہ یہ اوپر والے 4 فرائض ہی ثابت ہیں، اس لیے جو فرض ہیں وضو کے وہ 4 ہی ہیں۔ اور المزمزۃ والاستنشاق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو سنت کے درجے میں ہی رکھیں گے، یہ سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے، وضو کے اعمال میں سے ثابت ہے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی فرض کے درجے میں ہے۔ اس میں فرض اور سنت ہونے کا اختلاف ہے۔ مسح الراس کے بارے میں نے بتایا کہ کیا اختلاف ہے۔ نیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا بھی فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو میں نیت کرنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، نیت کرنا وضو میں یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سنن میں آتا ہے، یہ وضو کی سنتوں میں شامل ہے۔ اور ترتیب، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے چہرے کا ذکر کیا ہے، پھر ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، پھر سر کے مسح کا ذکر ہے، پھر پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، تو کیا وضو اسی ترتیب سے کرنا ضروری ہے؟ تو احناف کے نزدیک اسی ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی نے اس ترتیب کے بغیر بھی وضو کر لیا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، ہاں وہ سنت کو چھوڑے گا۔ احناف کے نزدیک 4 فرائض پورے کر لیے ہیں، چاہے بغیر ترتیب کے کر لیے ہیں تو پھر بھی یہ کر سکتا ہے۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے موالات، موالات کہتے ہیں مسلسل وضو کرنا، یعنی ایک عضو کو جب دھویا ہے تو فوراً ہی دوسرے عضو کو دھونا بغیر کسی وقفے کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موالات بھی فرض ہے، یعنی اگر کسی نے پے در پہ نہ دھویا اور درمیان میں اس نے وقفہ ڈال دیا تو پھر اسے نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ تو یہ وہ اختلافی مسائل ہیں جس میں فرض اور سنت ہونے کا اختلاف ہے وضو میں۔
وضو کی سنتیں اور آداب کون کون سے ہیں؟ آداب کے بارے میں آپ ریڈنگ میں پڑھ لیں کہ قبلہ کی طرف رخ ہو اور باتیں نہ کریں، یہ آداب میں شامل ہوتا ہے۔ وضو کی سنتیں کون کون سی ہیں ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلی سنت ہے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ شروع میں آپ بسم اللہ العظیم پڑھ لیں، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام کہہ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں۔ یہ تینوں، یہ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا، یہ کسی طرح بھی یہ سب ٹھیک ہے، بس بسم اللہ آدمی شروع میں پڑھ لے تو یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ دوسری سنت، ہاتھوں کو 3 دفعہ گٹوں سمیت دھونا، یہ گٹ سمیت پہلے 3 دفعہ دھونا، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنا، مسواک کرنا بڑی اہم سنت ہے۔ اس میں جو جماعت کی نماز ہے یا کوئی بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند کیا کرتے تھے، تو یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسواک 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ گھنی داڑھی اگر ہو تو اس کا خلال کرنا، بشرطے کہ محرم نہ ہو۔ احرام کی حالت میں کنگھی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہوتی ہے، تو اس وقت داڑھی کا خلال کرنا یہ نہیں چاہیے، کوئی بال وغیرہ ٹوٹتے ہیں تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر محرم نہیں ہے تو داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے، تاکہ پانی جو جڑوں تک پہنچ جائے۔ داڑھی کے بارے میں وضو میں یہ 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر داڑھی گھنی نہ ہو اور داڑھی کے بالوں میں سے نچلی جلد نظر آ رہی ہو تو پھر اس جلد تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر جلد تک پانی نہیں پہنچا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر داڑھی بہت گھنی ہے اور اس سے نچلی جلد نظر نہیں آتی بالوں میں سے گھنے ہونے کی وجہ سے، تو پھر داڑھی کے اوپر پانی بہا لینا، اگرچہ وہ جلد تک نہ بھی پہنچے تو یہ وضو کے ٹھیک ہونے کے لیے کافی ہوگا اور چہرہ دھونے کا حکم پورا ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا۔ تو اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کو ایسے اوپر سے دھو لینا تو یہ کافی ہوگا۔ نیچے جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا پھر ضروری نہیں ہوتا۔ ایک اور سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا، یہ پاؤں کی انگلیاں ہوں یا ہاتھوں کی انگلیاں ہوں، دھوتے ہوئے ان کو انگلیوں میں ڈال کے ان کو اچھی طرح دھو لینا، اس کو خلال کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کرنا سنت ہے۔ اعضاء کو 3 بار دھونا، 3 سے کم دھونا بھی سنت کے خلاف ہے، بغیر ضرورت کے، اور اگر 3 سے زیادہ دھوئیں گے تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ 3 سے کم فرض پورا کرنے کے لیے تو دھویا جا سکتا ہے، مثلا اگر پانی کم ہے اور ایک ہی دفعہ دھویا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ دھو کے اپنا وضو پورا کر لیں، سنت رہ بھی جائے گی تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی ہے اور آپ نے جان بوجھ کے 3 دفعہ نہیں دھویا تو پھر آپ سنت کو آپ نے چھوڑ دیا۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اعضائے وضو کو ملنا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب پانی ڈال دیا جائے تو اس کو ایک دفعہ تسلی کے لیے ملا جائے تاکہ پانی کے پہنچنے کا اطمینان ہو جائے۔ وضو میں دائیں طرف سے آغاز کرنا، سر کے مسح میں اگلے حصے کی طرف سے آغاز کرنا یہ بھی سنت ہے۔ احناف کے نزدیک اگر پیچھے کی طرف سے مسح کیا ہے اور پیشانی کی مقدار کے برابر مسح کر لیا ہے تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ اگلے حصے سے مسح کیا جائے۔ اعضائے وضو کو پے در پے دھونا، پے در پے دھونے کا مطلب وہی موالات والا ہے کہ وقفہ نہ ڈالا جائے، ایک عضو دھو کے تو دوسرا عضو فوراً دھو لیا جائے، اور ترتیب سے دھونا۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں، آداب آپ ریڈنگ میں پڑھ لیں۔ اچھا، وضو کے بارے میں جو شرائط ہیں وضو کی اس پر بات کریں۔ وضو واجب کس پر ہوتا ہے؟ مثلا اگر کوئی آدمی نابالغ ہے، بچہ ہے، تو کیا اس پر وضو کرنا واجب ہے؟ جب اس پر نماز ہی فرض نہیں ہے ابھی تو پھر وضو کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے تو پاگل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نماز فرض نہیں کی، کیونکہ وہ عقل نہیں ہوتی اس میں، عقل پر دین کے احکامات کی بنیاد ہے، تو ایسا پاگل آدمی اس پر بھی وضو واجب نہیں ہوتا۔ اور مسلمان ہونا، اگر کافر ہے تو اس پر پھر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا پانی ہو کہ وہ وضو کو مکمل کر سکے۔ اگر پانی اتنا کم ہے
کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کے پینے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے پانی نہ بچے تو آدمی پھر وضو نہیں کرے گا، بلکہ اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پانی بالکل ہی نہیں ہے یا پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن آدمی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی استعمال کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر اس آدمی پر بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے، وہ تیمم کرے گا۔ تیمم میں آگے ہم پڑھیں گے۔ اور خواتین کے لیے کہ حیض و نفاس کی حالت میں وہ نہ ہو، اگر وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں تو اس حالت میں ان پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 یا 5 یہ وضو کے وجوب کی شرائط ہیں، ان سے آدمی پر ان کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اور وضو کے درست ہونے کی کچھ شرائط ہیں، مثلا ایک شرط یہ ہے کہ پانی جلد تک پہنچ جائے اور جلد ذرا سی بھی خشک نہ رہے، جتنے اعضاء کو دھونا ضروری ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک خواتین کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بال گھنے ہیں اور انہیں چٹیا کی ہوئی ہے، تو اب وہ چٹیا کھول کے اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں گی یا اوپر سے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اس میں آپ نے جوڑا یا چٹیا وغیرہ نہیں بھی کھولی لیکن پانی کی تسلی کر لی ہے ایسے دبا کے کہ پانی جڑوں تک پہنچ چکا ہے، جلد تک پہنچ چکا ہے، تو پھر جلد تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اگر پہنچ چکا ہے تو آپ کا یہ فرض پورا ہو گیا۔ تو وضو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وضو میں اگر داڑھی ہے، مثلا داڑھی کا مسئلہ ہے، تو آپ کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اس جلد تک پانی پہنچانا بہت مشکل ہے، تو آپ صرف داڑھی کو دھو لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے اور یہ مشقت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی نہیں ہے اور نیچے سے جلد نظر آتی ہے تو پھر آپ کو پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے۔ دوسرا، وضو کے دوران کوئی ناقض وضو پیش نہ آئے۔ وضو آدمی کر رہا ہے، آدھا وضو کیا ہے، کوئی ناقض وضو پیش آ گیا ہے، خون نکلا ہے یا ری خارج ہوئی ہے، تو آدمی کے لیے وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے، جسم پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو، مثلا آج کل یہ نیل پالش ہے، ایسی نیل پالش ہے کہ جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہے، یا اس نے کوئی ایسا لیکوڈ لگایا ہاتھوں پہ کہ جس سے گزر کے پانی جلد تک نہیں پہنچتا، تو ایسی حالت میں پھر کیونکہ جلد تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ایک دفعہ کسی نے یہ پوچھا کہ ہم آٹا گوندتے ہیں تو کچھ آٹا یہ ناخنوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، مثلا تندور پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ آٹا گوندنا ان کا ایک کام ہے، تو وہ اس کو دھوئیں بھی تو کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، تو اگر اس سے آدمی وضو کرے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو اسی طرح یہ مزدور وغیرہ مٹی کا کام کرتے ہیں تو ان کے بھی مٹی لگی رہ جاتی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں، آٹا یا مٹی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گیلی ہو جاتی ہیں اور ان کی تری جلد تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آدمی نے وضو کیا اور وہ چیز گیلی ہو کے جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنی تو ایسی چیز سے پھر وضو ہو جائے گا، اس میں وضو میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو پھر اس سے پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ایک فرض پورا نہیں ہوگا۔ یہ وضو کے وجوب اور درست ہونے کی کچھ شرائط۔ اچھا، اس کی تفصیلات تو آپ ریڈنگ میں پڑھیں گے وضو کی، اس میں کچھ چیزیں ہم کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہمارا غسل ہے۔ غسل کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں۔ غسل غائن کے اوپر ہم 3 طرح کا اعراب پڑھتے ہیں، غسل، غسل اور غسل۔ غائن پر اگر پیش پڑیں گے تو اس کا مطلب ہوگا شرعی طور پہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ غسل کرنا، ناپاکی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، حالت جنابت سے اپنے آپ کو باہر کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے جو اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اعمال کرنے کو غسل کہتے ہیں۔ اور اگر زبر ہو غسل تو اس کا مطلب مطلق دھونا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ دھوئیں گے تو اس کو غسل کہیں گے عربی میں۔ اور اگر زیر ہوگی غسل تو اس کا مطلب ہوگا اس سے وہ چیز مراد ہے جس سے آپ دھو رہے ہیں، مثلا پانی سے آپ دھو رہے ہیں تو اس پانی کو ہم غسل کہیں گے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حالات میں پورے جسم کو دھونے کا حکم دیا ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان اعضاء کو پورے جسم کو دھونا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل واجب ہونے کے کچھ اسباب ہیں، مثلا غسل کب واجب ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے منی کا اخراج
अला वजहि दफ़्क, दफ़्क का मतलब अरबी में होता है उछलना, यानी आदमी के जिस्म से उछल कर मनी खारिज हो, तो ये गुस्ल का सबब बनती है। और अगर वैसे आदमी किसी बीमारी की वजह से उसके कतरे वगैरह निकलते हैं, तो वो गुस्ल के वजूब का सबब नहीं बनते, उससे आदमी पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। दूसरा सबब शर्मगाह का मिलना, चाहे खराज मनी हो या ना हो। इसको अरबी में हम कहते हैं इल्तिकाउल खतानैन बिला हाइलिन, बगैर किसी पर्दे के शर्मगाहों का आपस में मिलना। अगरचे इसमें इंजाल ना भी हो, इसमें कोई मवाद खारिज ना भी हो, सिर्फ ये मिलना आदमी पर गुस्ल वाजिब कर देता है। बिला हाइल का मतलब होता है कि दरमियान में कोई रुकावट ना हो, कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो गुस्ल के वाजिब होने का एक सबब ये है। और तीसरा हैज़ और निफास से फारिग होना, हैज़ के अय्याम गुजर चुके हैं और अब आप पर गुस्ल करना ज़रूरी है। इसी तरह बच्चे की विलादत के बाद जो निफास के अय्याम है वो जब मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर उस वक़्त गुस्ल करना वाजिब होता है। तो गुस्ल के वजूब के या गुस्ल फ़र्ज़ होने के या हालत जनाबत के बाद गुस्ल करने के ये 3 असबाब होते हैं। इसके बाद जब आप गुस्ल करते हैं तो गुस्ल में भी जिस तरह वुज़ू में अरकान अरबा या 4 फ़राइज़ हैं, इसी तरह गुस्ल के भी कुछ फ़राइज़ हैं। तो गुस्ल के आम तौर पे कहा जाता है कि 3 फ़राइज़ हैं। अ, स अ, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, एक दफ़ा कुल्ली करना मुँह भर के, और ये फ़र्ज़ है, और 3 दफ़ा कुल्ली करना ये सुन्नत है। तो ये फ़र्ज़ है गुस्ल में। नाक में पानी डालना, इस तरह पानी डालना कि ये नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाए। 1 मर्तबा डालना फ़र्ज़ है और 3 मर्तबा डालना ये सुन्नत है। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि जिस्म के तमाम अज़ा को इस तरह अच्छी तरह धोना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई एक बार बराबर जगह भी खुश्क न रहे, ये भी फ़र्ज़ है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका ये गुस्ल पूरा हो जाता है। उसके जो सुन्नतें हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक फ़र्ज़ और भी है। वो कहते हैं कि जिस्म पर सिर्फ़ पानी डाल देना ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जिस्म को मलना ये भी ज़रूरी है। ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल किया करते थे, उस जो गुस्ल की कैफ़ियत बताई गई हैं, उसमें आप अपने जिस्म को मला भी करते थे। ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, 1 मर्तबा करना फ़र्ज़ है और 3 मर्तबा करना सुन्नत है। नाक में पानी डालना, 1 मर्तबा डालना ये फ़र्ज़ है और 3 दफ़ा डालना सुन्नत है। और जिस्म के तमाम अज़ा को धोना, ये भी फ़र्ज़ है। 1 मर्तबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मर्तबा धोना ये सुन्नत है। इसके बाद जो गुस्ल के का मसनून तरीका है, यानी आम हालात में, नॉर्मल हालात में आपको जैसे गुस्ल करना चाहिए, तो उसका एक मसनून तरीका बताया जाता है, वो क्या है? जब आप गुस्ल करने करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को धो लें, 3 मर्तबा धो लें, अच्छी तरह धो लें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार होने के वक़्त भी और मुख्तलिफ़ औक़ात में हाथों को धोने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहला काम ये करें। अ, गुस्ल से पहले बैतुल ख़ला में जाने से पहले या वॉशरूम में जाने से पहले, आप बाथरूम में जाने से पहले आप दुआ पढ़ लें, और दुआ में बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें। तो ये गोया कि गुस्ल के लिए आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दाखिल हो गए हैं तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह वग़ैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं है। फिर जब आपने हाथ धो लिए हैं तो अपने जिस्म पर अगर किसी जगह पर निजासत लगी हुई है, तो आप एहतियात के साथ उसको अच्छी तरह धो लें। और अगर आप गुस्ल जनाबत कर रहे हैं, फ़र्ज़ गुस्ल कर रहे हैं, तो फिर उसमें शर्मगाह को धोना भी, ये भी ज़रूरी है। और जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद बिल्कुल नमाज की तरह, जिस तरह वज़ू करते हैं उस तरह आप वज़ू कर लें। अब नमाज के लिए जब वज़ू करते हैं तो उसमें नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये सुन्नत था। लेकिन जब आप गुस्ल के लिए वज़ू करेंगे, तो उसमें नाक में पानी डालना अच्छी तरह डालें और कुल्ली भी अच्छी तरह करें, क्योंकि ये फ़राइज़ में शामिल है। फिर पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाएँ कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, और पानी बहाने में दाएँ तरफ से आगाज़ करें, यानी ये जो राइट साइड है, यहाँ से आगाज़ करें और फिर लेफ्ट साइड की तरफ आएँ।
اور غسل سے فارغ ہو کر پاؤں دھو لیں۔ اب یہ اس وقت حکم تھا کہ جب عام طور پہ غسل کا پانی یہ اسی غسل خانے میں کھڑا رہتا تھا اور جلدی نکلتا نہیں تھا، لیکن آج کل کیونکہ پانی جلدی نکل جاتا ہے تو اس لیے اگر پاؤں نہ بھی دھوئے جائیں تو پھر گنجائش موجود ہے۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ جب عام حالات میں آپ پانی آپ غسل کریں گے تو اس وقت اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ غسل کے کچھ آداب ہیں۔ آداب میں یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے آپ بولیں نہ، غسل کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ۔ یہ ریڈنگ میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اور ایک غسل کے بارے میں ایک اور بات کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی جو کیفیت حدیث میں آتی ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ سا ایک پیمانہ ہے، اور جس طرح ہم مختلف پیمانے کلو، سیر، دھڑی، من، اس طرح ہم پیمانے، اس طرح اس وقت ایک سا پانی سے ایک سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اور اس میں تقریباً 3.5 سے 4 سیر وہ چیز آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن یہ کوئی خاص مقدار نہیں، یہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اپنے حالات اور اپنے جسامت اور اپنے ضروریات کے مطابق آدمی پانی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی پانی استعمال کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اپنی ضرورت کے مطابق آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ غسل کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ اس کو آپ ریڈنگ سے پڑھیں، 2-3 صفحے کی ریڈنگ ہے غسل کی، تو انشاءاللہ اس میں پھر تفصیل سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کلاس میں بات کریں گے۔ اس کے بعد تیمم۔ تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تیمم یہ عربی میں کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، کسی چیز کا ارادہ کرنے کو، کسی چیز کی نیت کرنے کو۔ اور اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں کہ پانی کی عدم موجودگی کے وقت یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہونے کے وقت آپ پاک مٹی سے طہارت کی نیت سے 2 ضربیں لگا کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ یہ تیمم کوئی مقصودی حکم نہیں ہے، جس طرح کہ غسل یا وضو یہ ایک مقصودی حکم تھا، لیکن تیمم ایک رخصت ہے۔ یہ گویا کہ نائب ہے، قائم مقام ہے غسل اور وضو دونوں کا۔ تیمم جب آپ کرتے ہیں تو آپ اگر نیت وضو کی کر رہے ہیں تو آپ کا وضو ہوگا، اور اگر اسی میں آپ غسل کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ غسل کے لیے بھی تیمم ایک ہی طرح کا تیمم کافی ہے، اور یہ ایک رخصت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رخصت یہ ضرورت کے وقت ہوتی ہے، جیسے ہی ضرورت ختم ہوتی ہے تو وہ رخصت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ تیمم کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے 2 فرائض ہیں، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا پھیلائیں تو 3 فرائض ہیں۔ پہلی نیت کرنا یہ تیمم میں فرض ہے۔ وضو اور غسل میں نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ نیت کرنا سنت ہے، آپ نیت کر لیں، لیکن اگر بغیر نیت کے بھی آپ نے وضو یا غسل کر لی ہے تو آپ کا وضو یا غسل ہو جائے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نہر میں گر گیا ہے اور وہ حالت جنابت میں تھا، اور وہ گیلا ہو گیا سارا، تو اور ناک میں پانی وغیرہ بھی اس میں ہو گیا اس کا، تو اب وہ جب باہر نکلے گا تو اس کا غسل ہو گیا۔ اسی طرح اگر بارش آئی ہے، موسلادھار بارش ہے، اور ایک آدمی کو وضو کی ضرورت ہے یا اس کو غسل کی ضرورت ہے اور وہ بارش میں بھیگ گیا ہے، اب اس کی نیت نہیں بھی ہوگی تو وہ اگر اس طرح بھیگا ہے کہ اس کے غسل کے فرائض پورے ہو گئے ہیں تو وہ اس کا غسل ہو گیا۔ لیکن تیمم میں اگر آپ نے ویسے مٹی کو ہاتھ لگا کے مسح کر رہی ہے تو نیت کوئی نہیں تھی تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ نیت کرنا تیمم میں فرض ہے، اور اس کی دلیل امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ہے کہ تیمم کا لفظ قرآن کریم میں اللہ نے استعمال کیا، فتیمموا صعیدا طیبا، کہ تم ارادہ کرو، تم قصد کرو پاک مٹی کا۔ گویا کہ تیمم کے لفظ میں ہی ارادہ اور نیت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تیمم میں ارادہ کرنا اور نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلا فرض تیمم کا یہ ہے۔ دوسرا فرض پہلی ضرب۔ ضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ لگائیں اور پھر مٹی پر جو ہاتھ لگائے اس کو جھاڑ کے ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کر لیں۔ جتنا چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے
اتنے چہرے کا مسح کرنا بھی احتیاط کے ساتھ کہ کوئی جگہ مسح کے بغیر نہ رہ جائے، یہ بھی تیمم کا فرض ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ لگائیں گے، اگر زیادہ مٹی لگی ہے تو جھاڑیں گے، اور پھر جتنے بازو وضو میں دھونا فرض ہے اتنے بازوؤں کا آپ مسح کریں گے، دونوں دونوں بازوؤں کا، اور انگلیوں کا خلال وغیرہ کر کے اچھی طرح، تو پھر آپ کا یہ تیمم پورا ہو گیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ التیمم ضربتان، کہ تیمم کی دو ضربیں ہوتی ہیں۔ ایک ضرب ہوتی ہے، یعنی ضرب کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ لگانا، مارنا، یعنی مٹی کو ہاتھ لگانا۔ ایک ضرب ہوتی ہے چہرے کے لیے، اور ایک ضرب ہوتی ہے بازوؤں کے لیے۔ تو تیمم کے یہ تین فرائض ہیں۔ تیمم کن چیزوں سے جائز ہوتا ہے؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہا کا اختلاف ہے۔ دیگر فقہا امام مالک اور امام شافعی وہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم ایسی مٹی سے جائز ہے کہ جس میں پودا اگانے کی صلاحیت موجود ہو۔ اگر ایسی مٹی ہے جو پودے کو نہیں اگاتی تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی مٹی نہ ملے تو پھر ایسی مٹی مل جائے کہ جو پودا نہیں اگاتی، کوئی بنجر زمین ہے، تو آپ وہاں پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ امام مالک کا یہ موقف ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ یا احناف کا موقف یہ ہے کہ زمین کی جنس میں سے جتنی بھی چیزیں ہوں، جو زمین کے جنس میں سے ہوں، ان اور ان کو جلایا نہ جا سکے، وہ جل کے راکھ نہ ہوں، ان کو پگھلایا نہ جا سکے، تو ایسی زمین کی جنس میں سے جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ مٹی ہو، وہ چونا جو زمین سے نکلتا ہے، ریت ہے، تو ان سب چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اور مثلا گھر میں اینٹ ہے، اور اینٹ پر آپ نے ہاتھ لگا کے تو تیمم کر لیا تو پھر بھی جائز ہے۔ گھر میں پلستر ہوا ہے اور اس پر ڈسٹیمپر نہیں ہوا، چونا ہوا ہے، کلی ہوئی ہے، تو آپ نے اس پر ہاتھ لگایا ہے تو اس پر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اگر پتھر پہ ہاتھ لگایا ہے، سالڈ پتھر ہے اور اس پہ کوئی مٹی وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کو صرف ایسے مس کر کے آپ نے کر لیا ہے، تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک زمین کی جنس ارض وہ کہتے ہیں، جنس ارض کی کوئی بھی قسم ہے جو جل کر راکھ نہیں ہوتی یا پگھلائی نہیں جا سکتی، تو اس سے تیمم کرنا جائز ہے، خواہ وہ پودا اگانے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ تیمم کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ تو عام فتویٰ بھی اسی پہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تیمم کی شرائط کیا ہیں؟ تیمم کی شرائط میں ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ 1 میل کی دوری تک آپ کو پانی ملنے کی کوئی توقع نہ ہو، تو اس صورت میں آپ شرعی طور پر تیمم کی رخصت حاصل کرتے ہیں اور آپ تیمم کر کے اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے۔ اور یا اگر آپ کے پاس پانی ہے لیکن وہ پانی اتنا کم ہے کہ اگر آپ اس سے وضو کریں گے تو آپ کی دیگر ضروریات کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر پانی وافر مقدار میں موجود ہے، ٹینکی بھری ہوئی ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کر رہے ہیں وگرنہ آپ کو نقصان کا خطرہ ہے، تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر میں کوئی یعنی عطائی ڈاکٹر کی بات بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کے بڑے نقصان کا خطرہ ہے، تو آپ اس وقت تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کی شرائط ہے۔ گویا کہ 3 صورتوں میں تیمم ہو سکتا ہے: پانی نہ ہو، کم از کم 1 میل کی دوری پر ملنے کی توقع نہ ہو، یا پانی ہے لیکن بہت کم مقدار میں ہے، یا پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال کرنے سے بیمار ہونے کا یا بیماری پڑنے کا خطرہ ہے، تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نواقض تیمم کیا ہیں؟ نواقض کہتے ہیں کہ نواقض ناقض کی جمع ہے۔ ناقض کہتے ہیں توڑنے والی چیز کو، نواقض تیمم کہتے ہیں وہ چیزیں جن کے پیش آنے سے تیمم ختم ہو گیا۔ تو اس میں مختصر سی بات ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیمم میں ایک چیز اضافی ہے: پانی ملنا۔ آپ نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، لیکن آپ کو پانی مل گیا، تو اب آپ پر کوئی بھی عبادت اس تیمم کے ساتھ کرنا
یہ جائز نہیں ہوگی، آپ کا تیمم ختم ہو گیا، اب آپ کو دوبارہ پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو نواقض تیمم کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی، اور ایک پانی ملنا یہ بھی تیمم کے توڑنے کا ایک ٹوٹنے کا ذریعہ ہے۔ تیمم کا وقت، اب تیمم کب کرنا چاہیے؟ مثلا آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو کیا نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ تیمم ایک رخصت ہے اور رخصت ضرورت کے وقت ہوتی ہے، تو جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے، نماز کا وقت ہوگا تو اسی وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رخصت ہے جو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور پانی جب بھی نہیں ہوگا، آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ طہارت کی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نماز کا وقت نہیں بھی ہوا، نماز کے وقت سے پہلے بھی اگر آپ نے تیمم کر لیا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، آپ نماز کے وقت سے پہلے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ آخر میں اصطلاحات ہیں، یہ بہت ساری اصطلاحات درمیان میں آ گئی ہیں، تو میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، کچھ نئی اصطلاحات بھی آئیں گی۔ ناقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیز۔ مرفق، مرافق، یہ مرافق مرفق کوہنی کو کہتے ہیں اور مرافق اس کی جمع ہے۔ ارکان اربعہ کا مطلب ہے چار ارکان یا چار فرائض۔ پیشانی کو عربی زبان میں ناسیہ کہا جاتا ہے، اور جو ماتھا ہے اس کو جبہہ کہا جاتا ہے، جبہہ۔ ماتھے کا اگر عربی ترجمہ کریں گے تو وہ جبہہ ہوگا، اور اگر پیشانی کا ترجمہ کریں گے تو وہ ناسیہ ہوگا۔ تخلیل اللحیہ، تخلیل کہتے ہیں خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے ساتھ بالوں کے اندر انگلیاں پھیرنا، یا انگلیوں کے اندر انگلیاں پھیرنا، تو اس کو تخلیل کہا جاتا ہے۔ تو لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، تو تخلیل لحیہ کا مطلب ہوا داڑھی کا خلال کرنا۔ المزمزۃ، یہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا۔ الاستنشاق، یہ کہتے ہیں ناک کو جھاڑنا یا ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرنا۔ اجماع کا ایک لفظ آیا ہے، تو اس کو ہم آگے پڑھیں گے بھی جب فقہ کی مزید اصطلاحات پڑھیں گے۔ اجماع کہتے ہیں کسی زمانے کے اہل علم کا کسی مسئلے کے حل پر متفق ہو جانا، یہ اجماع ہے۔ اجماع یہ اتفاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تحدید کا ایک لفظ آیا ہے، تحدید کہتے ہیں حد مقرر کر دینا۔ مثلا سر کے فرض ہونے میں جو احناف نے حد مقرر کی ہے وہ مقدار ناسیہ ہے، کہ اتنی اگر آپ نے مسح کر لی ہے تو آپ کا سر کے مسح کا فرض پورا ہو جائے گا۔ استنجا، یہ آپ کو پتہ ہے نجاست کو دور کرنا قضاء حاجت کے بعد، تو یہ لفظ ہے استنجا، استنجا نہیں لفظ ہے استنجا۔ موالات، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پے در پہ وضو کے اعضاء کو دھونا بغیر وقفے کے۔ ایک لفظ ہے آثار صحابہ، یہ صحابہ کرام کے احکامات پر عمل کرنے کی جو مثالیں ہیں ان کو آثار کہا جاتا ہے۔ کعب، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو۔ قرآن کریم میں آیا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، کعبین یہ دو ٹخنے، یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سنت مؤکدہ، سنت اور مؤکدہ، مؤکدہ کہتے ہیں جس کی تاکید آئی ہو، ایسی سنت جس کی تاکید آئی ہو، یعنی ایسی سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسلسل کیا ہو اور کبھی چھوڑا نہ ہو۔ خلال، یہ تخلیل، تخلیل اللحیہ، یہ خلال یعنی انگلیاں پھیرنا اس معنی میں آتا ہے۔ ریش مبارک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ جہاں پر ذکر آئے تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے ریش مبارک۔ ربع الرأس، ربع الرأس کا مطلب ہوتا ہے ربع کا مطلب ہوتا ہے چوتھا حصہ، اور سر کے چوتھا حصہ، سر کا چوتھائی حصہ، اس کا ترجمہ یہ بنے گا۔ تو وضو کے اندر مسح کرنے کی جو حد مقرر کی گئی ہے وہ ایک تو مقدار ناسیہ، اور اسی مقدار ناسیہ کو ربع الرأس بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ تحیت الوضو، تحیت الوضو، یہ لفظ ذرا آپ بولنا بھی سیکھیں اور صحیح لفظ بولیں، تحیت الوضو۔ یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تحیت المسجد کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے تو دو نوافل پڑھتے۔ تو تحیہ کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا یا خوش آمدید کہنا، تو وضو کرنے کے بعد دو نوافل ادا کرنے کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، کسی چیز کی جتنی مقدار میں آپ کا کام چلتا ہے آپ اس سے زیادہ مقدار کو استعمال کریں گے تو یہ اسراف ہوگا۔ سع،
یہ میں نے بتایا کہ پیمانہ تھا ایک۔ نظیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، نظیر کہتے ہیں مثال کو، عربی میں نظیر مثال کو کہتے ہیں۔ قضاء حاجت، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ قضاء کا مطلب ہوتا ہے پوری کرنا، حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت۔ قضاء حاجت کا مطلب آپ نے اپنی ضرورت پوری کی۔ کئی مقامات پہ یہ استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ مباشرت، یہ لفظ بولا جاتا ہے مباشر، بشرہ کہتے ہیں، بشرہ انسان کی جلد کو، تو مباشرت کہتے ہیں جلد کا جلد سے ملنا۔ تو اگر مرد عورت آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اس تعلق قائم کرنے کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ فاقد الطہورین، طہورین، فاقد کہتے ہیں ایسا آدمی جس کو نہ ملے، کیا نہ ملے؟ طہورین، وہ دو چیزیں جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ پانی اور مٹی۔ تو فاقد الطہورین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی موقع پہ نہ ہی پانی ملتا ہے اور نہ ہی پاک مٹی ملتی ہے جس سے وہ طہارت حاصل کر لے، اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین۔ جن سے عرض، یہ تیمم کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے اور جن چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے تیمم کرنا جائز ہے، ان سب چیزوں کو جن سے عرض کہا جاتا ہے، زمین کی قسم کی چیزیں۔ تراوٹ، تراوٹ کہتے ہیں تری کو، اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے بلل۔ مثلا آپ نے سر کا مسح کیا ہے تو آپ کے ہاتھوں پر تری باقی ہے، تو اسی تری کے ساتھ آپ کان کا مسح کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ سر سے بچی ہوئی تراوٹ کے ساتھ آپ کان کا مسح کریں۔ تو اس کا عربی میں لفظ ہے بلل۔ استعانت، استعانت اس کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، مدد حاصل کرنا۔ تو وضو کرتے ہوئے کسی کی مدد حاصل کرنا کہ وہ کوئی پانی آپ کے اعضاء پہ ڈالے، عام نارمل حالات میں یہ مکروہ ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وضو میں استعانت حاصل نہیں کرنی چاہیے، خود وضو کرنا چاہیے۔ ایک لفظ آیا غرہ، یہ حدیث میں لفظ ہے غرہ، کہ یطیل الغرہ، کہ تم اپنے چمکنے والی جگہ کو اور چمکاؤ، لمبا کر لو۔ غرہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا ہو، اس کا سارا منہ کالا ہو لیکن اس کے ماتھے پہ، پیشانی پہ سفید رنگ کا ایک نشان ہو، تو اس سفید نشان کو غرہ کہا جاتا ہے۔ کراہت تنزیہی، اس کو ہم مکروہ تنزیہی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی کراہت، ایسی ناپسندیدگی کہ جو حرام کے درجے تک نہیں پہنچی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام مکروہ ہے، تو مکروہ کی دو قسمیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی کا مطلب کراہت تو ہے لیکن ہلکے درجے کی ہے، ناپسندیدگی ہے لیکن ہلکے درجے کی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی ایسی چیز کہ جس میں کراہت تو ہے لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ ہے کہ حرام تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مواجہ شریف کی ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پیش کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس جگہ کو جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو اس جگہ کو مواجہ شریف کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا مشتہات، کہ آپ نے ایسی لڑکی کو ہاتھ لگایا جو مشتہات ہے، تو مشتہات کہتے ہیں نو عمر خاتون، یعنی آپ اسے کہتے ہیں ٹین ایجر کہہ لیں، تو یعنی جو خواہش کو، جس کی طرف آدمی کی خواہش ہونا شروع ہو جائے، اس کو مشتہات کہتے ہیں۔ تجدید وضو، تجدید کہتے ہیں نیا کرنا، اور وضو یعنی وضو کو دوبارہ کرنا، نیا کر لینا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سطر، سطر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپانا ہر حال میں انسان پر فرض ہے، خواہ وہ مر بھی جائے تو اس مردہ کے بھی اتنے حصے کو دوسروں سے چھپانا یہ فرض ہے، سطر اس حصے کو کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا الگ الگ سطر ہے، تو جب ہم نماز کی تفصیلات پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مرد کا کتنا سطر ہے اور عورت کا کتنا سطر ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، امید ہے انشاءاللہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سمجھنے کی اور پھر اس کو اپنے عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ریڈنگ میں رہ گئی ہیں یا یہاں پر جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں تو وہ آپ گوگل کلاس روم میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کلاس میں براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔